بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ بزم حنفی شمسی کے زیر اہتمام اس سال میں ہم لوگوں نے درس نظامی کے طلبہ کرام کے مابین یہ اسکالرز اسٹائل پہ یہ بزم منعقد کی۔ طلبہ کرام کو تھوڑا یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ تقریر کرنے کا ایک اسٹائل خطیبانہ اسٹائل سے ہٹ کر بھی ہے، تو طلبہ نے اس میں کوشش کی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اس میں 100% کامیاب ہوئے، مگر انشاءاللہ یہ آگے چل کے مستقبل میں ان بچوں کے لیے بہت زیادہ تقویت کا باعث بنے گی۔ میں جن حضرات نے ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا، لائک کیا، ویوز دیے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہماری بزموں میں اسی طرح شامل ہوتے رہا کیجیے، اس طرح اخلاقی اقدار کو بلند کرنے میں ہمارے ساتھ معاون و مددگار بنیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ بہت جلد ہماری بزم کا وہ پروگرام جس میں ہم تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، منصب نبیًا منصب نبیًا۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، صدق الله العظيم۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، منصب نبیًا منصب نبیًا۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، منصب نبیًا منصب نبیًا۔ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا،
پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا۔ حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا۔ پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، منصب نبیًا منصب نبیًا۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خدا نے کلمے میں یہ اہتمام رکھا ہے کہ اپنے ساتھ محمد کا نام رکھا ہے، کہ اپنے ساتھ محمد کا نام رکھا ہے۔ یہ اور بات ہے، یہ اور بات ہے، کوئی عمل کرے نہ کرے نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے، نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔
نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، تکبیر، نعرہ رسالت،
नारे तहकीक, नारे हैदरी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन। रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वसीअल करमी। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमल मासूमीन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व हाज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब हबीब लबीब दिलों के तबीब मग़फ़रे मौजूदात रौनके बज़्म कायनात हामिए बेकसां गम गुसारे ज़मां ख़ातमन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हादिया दुरूद व सलाम का नजराना अर्ज़ करने के बाद नहायत ही वाजिबुल क़द्र इज़्ज़तों के लायक उस्ताद मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी साहिब और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो का पहला नंबर क्यों। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम सहाबा को अल्लाह ताला ने चुना हुआ है, जैसा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस शरीफ है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने अपने लिए मुझे पसंद किया है और मेरे लिए मेरे सहाबा को पसंद किया है। अब किसी की क्या मजाल कि कोई किसी सहाबी को पहला नंबर अता करे, कोई दूसरा, कोई तीसरा, कोई चौथा। अल्लाह ताला ने सब सहाबा किराम को उनके दराजात अता किए हैं। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैंने इरादा किया कि मैं अपनी तरफ हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाऊं। सिर्फ हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को नहीं बल्कि उनके बेटे को यानी अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को भी। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हें क्यों बुलाना चाहते थे? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने एक तहरीर लिखवानी है ताकि मेरे बाद कोई मुतमन्नी इस चीज़ की तमन्ना न करे और कोई कायल इस बात का कौल न करे। अल्लाह ताला इससे इनकार करता है और मोमिनीन भी इससे इनकार करते हैं। और सही मुस्लिम शरीफ के अंदर यह हदीस मौजूद है। हज़रत उर्वा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी अलालत के दिनों में थे, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आखिरी मर्तबा बीमार हुए तो आपने अपनी ज़ाहिरी जिंदगी के आखिरी दिन हुजरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा में गुजारे। आप फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे फरमाया, ए आयशा तुम अपने वालिद गरामी और अपने भाई को मेरी तरफ बुलाओ, मैंने एक मकतूब लिखवाना है।
اور وہ مکتوب کیوں لکھوانا چاہتے تھے؟ وہ اس لیے مکتوب لکھوانا چاہتے تھے کہ اگر میرے بعد مجھے یہ خوف ہے کہ میرے بعد کوئی متمنی اس چیز کی تمنا نہ کرے اور کوئی قائل اس کا قول نہ کرے سوائے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے انکار کرتا ہے اور مومنین بھی اس سے انکار کرتا ہے۔ حضرت ذی وقار ان دو حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نمبر کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی بھی یہی چاہتے ہیں اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے اور اللہ کے صحابہ بھی یہی چاہتے ہیں۔ اور مسند مولا علی میں یہ حدیث موجود ہے، اسے کنز الاموال نے بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے علی، میں نے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے بارے میں یہ سوال کیا کہ تمہیں مصلی پر آگے کیا جائے، کیونکہ مصلی پر حضور کی ظاہری زندگی میں جس کو آگے کرنا تھا، جو مصلی پر آگے ہوتا حضور علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں، تو حضور علیہ السلام کے بعد بھی وہی مصلی رسول پر آگے ہوتا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں نے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے بارے میں سوال کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ منع فرمایا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کو فتاوی رضویہ میں بھی لکھا ہے۔ آج یہ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آج کا عقیدہ نہیں ہے افضلیت سیدنا صدیق اکبر کا، بلکہ یہ عقیدہ حضور کے صحابہ کا بھی تھا اور حضور کی اہل بیت کا بھی تھا اور اعلیٰ حضرت کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ اور آج کچھ حضرات ایسے بھی موجود ہیں، جب انہیں کسی مسئلہ میں مشکل پیش آ جاتی ہے تو وہ فتاوی رضویہ کی طرف دوڑتے ہیں، اور جب کوئی مسئلہ ایسا آ جائے جس میں اعلیٰ حضرت نے ان کی رائے کے اختلاف میں کوئی بات لکھی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت انسان ہے، اعلیٰ حضرت سے بھی خطا ہو سکتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں ان پنڈی کے اس رت شاہ سے اور پنڈی کا وہ جو کالا کفا ہے، چاہے وہ کوئی بڑے سے بڑے آستانے کا پیر کیوں نہ ہو، اگر کوئی مسلک اعلیٰ حضرت سے بغاوت کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اسے اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں سے لے کر نجد کے ویرانوں تک، یہاں سے لے کر ایران کے علمی یتیم خانوں تک، یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسمان بھی سنی ہے، جلوہ خورشید سنی، کہکشاں بھی سنی ہے، قطرہ شبنم سنی، باغباں بھی سنی ہے، لفظ کی تاثیر سنی، داستان بھی سنی ہے۔ اہل سنت کے جیالو باندھ لو گر تم کمر، نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے۔ اہل سنت کے جیالو باندھ لو گر تم کمر، تو نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے۔ اور آخر میں فلسطین کے حوالے سے یہ ایک پیغام ہے کہ یا اہل فلسطین نحن احوانکم فی الدین، یا اہل فلسطین نحن جنودکم فی الدین، یا اہل فلسطین ظہورنا ظہورکم، یا اہل فلسطین جنودنا جنودکم، ظہورنا ظہورکم، یا اہل فلسطین نحن احوانکم فی الدین، نحن جنودکم فی الدین، یا اہل فلسطین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا کرے اور ہمیں ہمیشہ عقیدہ اہل سنت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، منصب نبیًا منصب نبیًا وعلى رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مرکز علم و فن محور ارتقاء، مرکز علم و فن محور ارتقاء، آپ خیر البشر، آپ خیر الورا، آپ کے در پہ جھکتے ہیں ارض و سما، آپ خیر البشر، آپ خیر الورا، مصطفیٰ بھی آپ ہیں، مجتبیٰ بھی آپ ہیں، مصطفیٰ بھی آپ ہیں، مجتبیٰ بھی آپ ہیں، حسن کی ابتدا انتہا بھی آپ ہیں، مرحبا مرحبا صلی علی، آپ خیر البشر، آپ خیر الورا۔ حمد و ثنا اس خالق حقیقی کے لیے جس نے پوری کائنات کو وجود بخشا، ہزارہاں درود و سلام اس عظیم ہستی کے لیے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اور حمد و ثنا کے بعد استاد العلماء والفضلاء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عزیر صاحب اور عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے وسیلہ مصطفیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار فرمائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے لیے دعائے مغفرت فرمائیں گے۔ حضرات گرامی، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے بندہ جب بھی اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آ جائے۔ حضرات گرامی، بندہ کس طرح اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں جب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض و واجبات ادا نہیں کرتا، اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، تو جب بندہ اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھتا ہے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب بھی بندہ اپنی جان پہ ظلم کرے تو رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے، تو حضور کی بارگاہ میں کیوں جائے؟ لوگوں نے سوچا اگر حضور کی بارگاہ میں چلے جائے کیا ہماری بخشش و مغفرت ہو جائے گی؟ نہیں، اس وقت تک تمہاری بخشش و مغفرت نہیں ہوگی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے دعائے مغفرت نہ فرمائے۔ حضرات محترم، حضور علیہ السلام کی حیات ظہری کے اندر، حیات طیبہ کے اندر جس طرح ایک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک معاملہ ہو گیا تھا، انہوں نے بنو قریظہ کو ایک راز بتا دیا۔ جب انہوں نے راز بتایا غزوہ احزاب کے بعد پھر ان کو اس غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے کہا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے قسم اٹھا رکھی تھی کہ میں اس وقت تک اس ستون کے ساتھ استوانۃ اللبابہ و تعریف بالتوبہ کے نام کے ایک ستون ہے مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ میں، اس ستون کے ساتھ میں اپنے آپ کو رسیوں کے ساتھ باندھ کے رکھوں گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ میری توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ پھر انہوں نے قسم اٹھا رکھی تھی، اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ وہ ستون حضور علیہ السلام کے مصلی اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کے درمیان میں پڑتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے آتے بھی تھے اور جاتے بھی تھے، تو مسلسل انہوں نے 6 دن اور 6 راتیں اسی ستون کے ساتھ باندھے رہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے دعا نکلتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی توبہ قبول فرما دیتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ کھڑی تھی اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ابو لبابہ کو یہ خوشخبری سنا کے آ جاؤں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے چلی جاؤ، کیونکہ اس وقت پردے کے حکام ابھی تک نہیں اترے تھے۔
تو حضرت ام سلمہ گئی, دروازے کے باہر کھڑی ہو کر کہنے لگی, ابو لبابہ خوش نصیب ہو, بڑے خوش قسمت ہو, تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے. تو صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی دوڑتے ہوئے آئے. حضرت ابو لبابہ کہنے لگے, خبردار میری رسیوں کو کوئی ہاتھ بھی نہ لگائے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھانے کے بعد آپ تشریف لے آئے تو آپ نے اپنے ہاتھوں مبارک سے رسیوں کو کھولا. امام اہل سنت عظیم اور برکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی فرماتے ہیں, مجرم بلائے جاتے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, مجرم بلائے جاتے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, پھر یہ رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. حضرات محترم, جب ترکوں نے مسجد نبوی کو تعمیر کرایا, اس ستون کو بھی تعمیر کرایا, آج جب لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور زائرین جب جاتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے ہمیں استوانۃ البابہ کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل مل جائے. جو بندہ اس ستون کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. حضرات محترم, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد دوسرا یا تیسرا دن تھا, ایک عربی آیا, بڑی دور دراز سے سفر کر کے آیا اور کہنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں, میں نے اللہ کا کلام پڑھا ہے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے جب بھی بندہ کوئی اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے تو میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر آ جائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو مدینے میں پہنچا ہوں, مجھے خبر ملی ہے کہ آپ دنیا سے ظاہری پردہ فرما چکے ہیں. وہ زار و قطع رونے لگ گیا اور روتے روتے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور سے مٹی اٹھا کر اپنے سر میں ڈالنا شروع کر دی. اس نے ضد کر کے بیٹھ گیا, کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میری توبہ قبول نہ ہو جائے. صاحب مدارک نے لکھا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور سے آ گئی, فنودی من القبر انہ قد غفر لک, جا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے اور تمہاری توبہ بھی قبول ہو گئی. پھر شعر نے کیا خوب کہا, مجرم ہو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ, مجرم ہو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ, آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ. قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ, قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ, سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت, منصب نبیًا منصب نبیًا. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے اساتذہ کرام مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور میرے اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب بھائی اور ساتھیو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا میرا موضوع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے بارے میں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید میں ایک آیات ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو, تم اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو حضور کی آواز سے, اور تم اس طرح گفتگو نہ کیا کرو جس طرح تم آپس میں گفتگو کرتے ہو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل ضائع ہو جائے اور تمہیں اس کی خبر تک بھی نہ ہو.
تو حضرت جنید بغدادی اور بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ان کی حضرت جنید بغدادی اور بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت مدینے کی فضاؤں میں داخل ہوتے تو آپ اپنی آواز اور سانس کو روک لیتے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہم ایک دن گھر میں بیٹھ گئے اور اپنے گھر کے دروازے کو تالا لگا کر، جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے دریافت کیا کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہم نظر نہیں آئے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہم وہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں اور زار و قطار دن رات روتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ حضرت ثابت کو بلایا ہے، تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ثابت، آپ کیوں روتے ہو زار و قطار اور اپنے گھر میں دروازے کو تالا لگا کر کیوں بیٹھے ہیں؟ تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیات مجھے اندیشہ ہے کہ یہ آیات کہیں میرے لیے نازل نہ ہوئی ہو، کیونکہ میری آواز قدرتی آواز بلند ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہم آپ مدینے میں رہتے تھے، آپ کا گھر وہیں تھا، تو حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن گھر تشریف فرماتے اور ایک آدمی آیا اور دروازہ کھڑکایا، تو آپ تشریف لے گئے اور دروازہ کھولا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ میں آپ سے حدیث شریف سمجھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ اٹھے اور آپ نے غسل فرمایا اور نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور درود شریف پڑھتے ہوئے تشریف لے آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ حدیث پاک بیان کریں اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو یہ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور علیہ السلام کے ادب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، منصب نبیًا والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلات کے بعد میرے استاد محترم حضرت علامہ و مولانا مفتی طاہر رضوی صاحب اور حضرت علامہ مولانا مفتی عزیر حنفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور میرے ہم مکتب ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ سوال ہوتا ہے وہ کون سے شخص ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی انعام ہوا؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین،
وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں اور شہداء اور صالحین ہیں۔ تفسیر رازی میں، تفسیر کشاف میں اور تفسیر روح المعانی اور دیگر تفاسیر کے اندر صدیقین سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام صدیق رکھا ہے۔ اسی طرح جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے گئے، آپ نے ادھر جو چیز مشاہدات کی، جب جانے لگے زمین پر آئے تو جبریل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبریل، میں جب جاؤں گا اپنی قوم کے پاس تو میری قوم اس کا انکار کر دے گی۔ کیا انکار کہ آپ فرمائیں گے کہ میں معراج پر تشریف لے گیا تھا رات کو، تو میری قوم انکار کر دے گی، یہ کیسے ہوگا، یہ ناممکن ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ تشریف لے جائیے، آپ کی تصدیق کرنے کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ صرف کافی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کا نام صدیق رکھا ہے۔ بعض لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر تنقید کرتے ہیں، حالانکہ دیکھا جائے ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو ان کے بڑوں نے خود حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کہا ہے اور لکھا ہے۔ اسی طرح شیعوں کی تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ جب غار میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو فرمایا، اے ابوبکر، میں ابو جعفر طیار اور ان کے ساتھیوں کی کشتی کو دیکھ رہا ہوں، اس حال میں کہ وہ کشتیاں دریاؤں میں ہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کشتی مجھے بھی دکھلا دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے مبارک پر پھیرا، اور جب پھیرا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کشتیوں کو دیکھا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، تو صدیق ہے۔ اسی طرح انہی کی کتابوں کے اندر لکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے اپنے صحابوں کے درمیان، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، 3 آدمیوں کی جنت مشتاق ہے، یعنی جنت 3 آدمیوں کو چاہتی ہے۔ اتنی دیر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو صدیق ہے، یہ کہ کہا اور آپ بیٹھ گئے اور واضح نصیحت فرمانے لگ گئے۔ اسی طرح کشف الغمہ کے اندر لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فتویٰ دیا کرتے تھے، اور فتوے میں یہ ارشاد فرماتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی محبت ایمان ہے، جو ان سے بغض کرے گا وہ کفر ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضائل ہیں، جو مناقب ہیں، جو ان کے کمال ہیں، ان کو مانیں۔ کیوں ہم حضرت علی کا نام بڑا لیتے ہیں، اہل تشیع بھی حضرت علی کا نام بڑا لیتے ہیں، لیکن حضرت علی کا خود یہ فتویٰ ہے، جو ان سے بغض کرے گا تو اس حال میں مرے گا کہ اس کا ایمان سلب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت
من سب نبیا من سب نبیا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. نماز کی بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. نماز سے مسلمان قرب الہی حاصل کرتا ہے. نماز سے دل کا سرور ہے. نماز مومن کی علامت ہے. آج کے مسلمان نماز سے لاپرواہ ہو گئے ہیں. آج کے مسلمان نماز نہ پڑھنے کے لیے طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، کیونکہ کل بروز قیامت سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دن کیا جواب دو گے؟ کیونکہ اللہ کے یہاں تمہارا بہانہ کار گزر نہ ہوگا. دوست احباب، آپ کے کام نہ آئیں گے. اگر کوئی چیز کام آئے گی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اگر کوئی چیز کام آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، وہ کام آئے گی. حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. جس نے اچھی طرح وضو کیا اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی، اللہ تعالی نے اپنے عہد لیا ہے کہ اسے بخش دیں. ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مرتبہ ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو مسلمان کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہے؟ یقیناً پہنچانا چاہتے ہیں. وہ کون ہے مسلمان جو نہیں پہنچانا چاہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک؟ کیونکہ یقیناً پہنچانا چاہتا ہوگا. اور جو عشق رسول عاشق رسول ہے وہ نماز پڑھتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں بھی 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت من سب نبیا من سب نبیا. والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نہایت واجب الاحترام استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی اور حضرت علامہ مولانا عزیر سیفی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. سادہ ترجمہ تفسیر کی ضرورت نہیں ہے کہ معاہدے کر کے محبت کے وعدے کر لیں کہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. کب راضی ہوں گے؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کرنے لگ جاؤ. کیا تم وہ بات بھول گئے جو ایک ماں مسجد اقصی کے دروازے پر کھڑی ہو کر چیخیں مار رہی تھی کہ حضرت علی کو خبر کرو میری بیٹیاں قید میں ہیں؟ کیا تم وہ بات بھول گئے کہ ایک بہن کے اوپر جب اسرائیلی فوجی شراب کی بوتلیں اڈیر رہے تھے تو وہ بچی بول رہی تھی یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین؟ تم نے 1 منٹ بھی نہیں لگایا، وہ باتیں تم بھول گئے. اور کیا تم نے میرے آقا کا فرمان نہیں سنا؟ میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی دنیا سے اس شخص چلا جائے اس کا مال دولت سب کچھ اس کی اولاد میں بانٹ دو،
اور اس کا کوئی اگر قرض ہے تو اس کا قرض میں اتاروں گا. جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا اس کا میرا نبی وارث ہے. اور انشاءاللہ ہم فلسطین کے بھی وارث ہیں اور میرے پیارا کا بھی وارث ہیں. تم ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و یا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. پھر علامہ اقبال بھی کہنے لگے اے مسلمانوں تم مایوس نہ ہونا، تم حکمرانوں سے زیادہ امیدیں بھی نہ رکھنا، کیونکہ جو صحرا سے لوگ نکلے تھے نہ ان کے پاس مال تھا نہ دولت تھی، نہ کتے اور غریب تھے. تو کون لوگ تھے؟ خالد بن ولید سے مسلمانوں کے سپہ سالار رومیوں کی سپر پاور سلطنت کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا. پھر علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے قدسیوں سے کہ وہ شہر پھر ہوشیار ہو گیا. وما علینا الا البلاغ المبین. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت، منصب و نبیًا، منصب و نبیًا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے استاد محترم حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عزیر سیفی صاحب اور میرے ہم مکتب اور ہم سفر ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام جو میرا آج کا موضوع ہے وہ ہے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ میں جس شخص نے سب سے آخر میں وصال کیا ان کا نام حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ ہے. جب ان کے وصال کا آخری سال تھا تو حج کے موقع پہ وہاں آ گئے اور ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گئے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا اے لوگوں، اس وقت اس پورے دنیا زمین پر میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا ہو. تو لوگوں کا ہجوم لگ گیا، لوگ جمع ہو گئے اور سوال کیا ہوگا کہ حج کا موقع ہے تو حج کے بارے میں پوچھا ہوگا حضور علیہ السلام نے حج کیسے فرمایا، رمی جمال کیسے کیا حضور علیہ السلام نے، آپ علیہ السلام نے سعی کیسے فرمائی اور عرفہ کے مقام پر آپ علیہ السلام نے جعفر کیسے فرمایا. لیکن تاریخ کا جواب نفی ہے. سب نے کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے تو آپ بتاؤ حضور علیہ السلام کیسے تھے، حضور علیہ السلام کی آنکھیں کیسی تھی، حضور علیہ السلام کے زلف مبارک کیسے تھی، بددعا کا چہرہ کیسا تھا، مازاد کے گنڈر کیسے تھے. تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 الفاظ میں حضور علیہ السلام کا حسن مبارک بیان فرمایا. یہ تو ہے چہرے کی بات. ایک صحابیہ ہیں حضرت میمونہ بنت کرم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں حضور علیہ السلام کا دیدار کروں. وہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضور علیہ السلام کا دیدار کرنے گئی. حجت الوداع کا موقع تھا تو میرے والد محترم آپ علیہ السلام سے کوئی بات کر رہے تھے تو میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھنا چاہا، لیکن جمال مصطفیٰ کی رونق اتنی تھی کہ میری آنکھیں برداشت نہ کر سکی. تو میں نے چہرہ مصطفیٰ کو نہ دیکھ سکی، لیکن آپ علیہ السلام کے میں نے پاؤں مبارک دیکھے. تو فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے پاؤں کے جو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی ہے آج تک میں اس کے حسن سے نکل سکی. تو چہرے کی کیا بات ہوگی. تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صف لنا وہ کانا ابیضا ملیحا مقصدا،
کہ آپ علیہ السلام کا رنگ مبارک چٹا تھا اور آپ علیہ السلام کا جو حسن مبارک ہے وہ نمکین تھا اور ہر معاملے میں آپ علیہ السلام کا توازن تھا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، من سب نبیا، من سب نبیا۔ ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے واجب القدر واجب الاحترام میرے استاذ محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور میرے استاذ محترم حضرت علامہ مولانا محمد عزیر صاحب، میرے ہم مکتب اور ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، جیسے کہ میں نے آپ سب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے اس کا ٹھیک معنی مفہوم بیان کرنے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اذ یقول لصاحبہ، جب فرمایا رسول اللہ نے اپنے صحابی سے، لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے صحابی غم زدہ نہ ہو، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ سامعین محترم، یہ کس سے فرمایا؟ یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہارے لیے مناسب نہیں کہ تمہارے درمیان حضرت ابو بکر صدیق موجود ہو، نماز کا وقت ہو اور مصلی پہ کوئی اور کھڑا ہو، بلکہ چاہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی جائے کہ آپ نماز ادا کروائیں۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک کاش میں عمر نہ ہوتا بلکہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ وہ صحابی حضرت ابو بکر صدیق وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم سب ہمارے درمیان سب سے بڑے عالم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سامعین محترم، حضرت عمر وہ صحابی ہیں جن سے شیطان بھی بھاگتا ہے اور ان کے عدل و انصاف کا یہ تقاضا ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ مقام ہے کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی آپ کے پاس آ کر فیصلے کرواتے اور آپ کے پاس آتے فیصلے کرواتے اور آپ کے حکم پر عمل کرتے۔ سامعین محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کو یہ مرتبہ حاصل ہے کہ آپ کے نکاح کے اندر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ہیں، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عثمان سے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں۔ سامعین محترم،
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا۔ حضرت علی وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی سے محبت ایمان کا حصہ ہے اور حضرت علی سے بغض بے ایمانی ہے۔ سامعین محترم، وہ حضرت علی جو فرماتے ہیں کہ اگر میں الحمد کی تفسیر لکھوں تو اس تفسیر کا وزن 70 اونٹ بھی مل کر نہیں اٹھا سکتے۔ سامعین محترم، بس میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا میں ہر غیرت انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، سنیوں کی جان صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ میں چلتی تلوار صحابہ، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، منصب نبیًا
तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत मनसब नबीयन मनसब नबीयन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बज़्म हनफी शमसी के ज़ेर एहतिमाम इस साल में हम लोगों ने दर्स निज़ामी के तलबा किराम के माबैन ये स्कॉलर्स स्टाइल पे ये बज़म मुनक़्क़िद की। तलबा किराम को थोड़ा ये बावर करवाने की कोशिश की कि तकरीर करने का एक स्टाइल ख़तीबाना स्टाइल से हट कर भी है, तो तलबा ने इसमें कोशिश की। मैं ये नहीं कहता कि हम इसमें 100% कामयाब हुए, मगर इंशाअल्लाह ये आगे चल के मुस्तक़बिल में इन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा तक़वियत का बायस बनेगी। मैं जिन हज़रात ने हमारी वीडियोस को शेयर किया, लाइक किया, व्यूज़ दिए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी बज़मों में इसी तरह शामिल होते रहा कीजिए। इस तरह अखलाकी अक़दार को बुलंद करने में हमारे साथ मुआविन और मददगार बनिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारी बज़म का वो प्रोग्राम जिसमें हम प्राइज़ गिविंग सेरेमनी करेंगे वो भी आपके लिए पेश कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूज़ देते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।